جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی آستاں ہے، یہ آستاں ہے، یہ کس شاہ ذی شان کا مرحبا مرحبا، السلام علیکم۔ اول آخر 3 بار درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ اور 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی۔ سب نے پڑھ لی؟ پڑھ لیں، پڑھیں جس نے نہیں پڑھا۔ اب جتنی پڑھائی پہلے کی سورۃ اخلاص پڑھی گئی، پہلے پڑھی تھی نا آپ لوگوں، اس کا سارا ثواب اور جتنی پڑھائی اب کی ہم نے اس کا سارا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اہل بیت کو، تمام شہداء کرام کو جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت امام حسین اور ان تمام ہستیوں کو ہدیہ کرنا ہے، ان ساری پڑھائی ان کو ہدیہ کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کربلا میں جو ایک ظلم کا پہاڑ ٹوٹا، کربلا کے اندر ایک تاریخ لکھی گئی کہ سچا انسان کبھی بھی جھوٹے انسان کے ساتھ نہ مل سکتا ہے، نہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مومن اور منافق کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان دونوں کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ کربلا کا سبق ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے حضرت امام حسین کا ایک
روشن ایک پہلو ہے، کس طریقے سے انہوں نے حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا۔ آج بھی جو حضرت امام حسین سے محبت رکھتا ہے، ان سے عشق کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے عشق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بغیر حساب و کتاب مغفرت و بخشش فرماتا ہے۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات، آپ کا فیض اور آپ کے سینے میں جو رب نے وحی کا نور عطا فرمایا، اگر مجھے یہ سارا کچھ ملا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت سے عشق کیا، مجھے اہل بیت کی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب ہوا۔ اور کس مرتبے پہ پہنچے؟ صدیقیت کے مرتبے پر۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، اپنا سارا خاندان شہید کروا دیا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام رضوان اللہ کتنے ماہ کے تھے؟ 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ کربلا میں تپتی ہوئی دھوپ، 6 ماہ کا بچہ تپتی ہوئی دھوپ۔ جن لوگوں نے عرب کا موسم دیکھا ہے انہیں پتہ ہے کہ وہاں کتنی گرمی، اور اگر صحرا ہو، اب جو کربلا ہے اب وہ کربلا پہلے والا نہیں رہا۔ تو 6 ماہ کا پیاسا بچہ ہو اور اہل بیت کی خواتین ہوں، ہستیاں ہوں، اور ان کے ساتھ وہ ظلم کیا جائے، وہ زیادتی کی جائے، تو کیا خیال ہے؟ اس کے کوئی آثار ہیں بچت کے؟ اہل بیت سے صرف جو محبت کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ جو اس محفل میں بیٹھے ہو، ہم کیا جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں کتنی خوش ہوں گی؟ ہمیں کیا پتا ہو؟ جن کے دل کی آنکھیں روشن، جن کی روح روشن، وہ دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں اور پیغامات موصول بھی کرتے ہیں۔ صرف ایک بات کہوں گا کہ جو آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کو بہت مبارک۔ آپ نے اہل بیت کی جو ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا ان کے اوپر، آج اس غم میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے کے آئے۔ ٹریفک بند، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور آپ کو یہاں لے کے آنے والی کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس نے اہل بیت کے غم میں آپ کو شریک ہونے دیا؟ میں نے حضرت اسما کا واقعہ لکھا تھا نا پوسٹ میں، کہ جب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام بی بی جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی میں شریک ہوئیں، تو نبی پاک نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں شریک ہوئی ہیں؟ کیا عزت کے لیے؟ کیا انہیں عزت دی جائے؟ حضرت فاطمہ کو ان کو عزت دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی، میں اس لیے شریک ہوئی کہ حضرت فاطمہ کو عزت دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ اب نبی ایک صحابیہ کو دعا دے رہے ہیں تو کس درجے کی دعا دی ہوگی؟ اس کے پیچھے کیا تھا
کہ میری اہل بیت سے محبت. اہل بیت کے بارے میں آخرت میں ہم سے سوال ہوگا کہ تو نے میرے اہل بیت سے کیا اور کس طریقے سے معاملات رکھے. تو میرے دوستو، کربلا کے اندر جو طوفان اٹھا، جو قتل و غارت اور جو شہادتیں انہوں نے، وہ دنیا میں مثال کہیں نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال بعد یہ ہوا تھا؟ کم و بیش 50 سال بعد. یہ وہ لوگ ہیں جو حافظ قرآن بھی تھے، جنہوں نے شہید کیا. حافظ قرآن تھے، قاری تھے، بہترین معلم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے اس وقت کے. وہ امام کے خلاف تھے. تو اس کا مطلب جو زیادہ دین کا علم رکھتا ہو، یا قاری حافظ ہو، یا عام بندہ بھی ہو، پڑھا لکھا زیادہ ہو، اگر اس کے بعد دو چیزیں نہ ہوں، ایک عشق اور ایک معرفت، ایک عشق اور ایک معرفت، تو وہ حصارے میں ہے. کس میں ہے؟ حصارے میں. تو حضرت امام حسین نے، وہ کیا کہتا تھا یزید؟ کہتا تھا آپ اپنا ہاتھ دیں بیعت کے لیے، اپنا ہاتھ دیں. امام کو پتا تھا ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں بیعت کرنے میں جلدی نہ کرو، اور اگر کر لو تو پھر کھڑکیاں دل و دماغ کی بند کر لو. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا عشق ملا، جس بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی معرفت ملی، آخرت میں وہ صاحب شفاعت میں شامل ہوگا، کہ یعنی وہ شفاعتیں کرے گا لوگوں کی. اب جو اذان کے اندر ایک آواز آتی ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، حی علی الفلاح، تو فلاح کا کیا مطلب ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف. کون سی کامیابی؟ کیا کاروبار میں ترقی یہ کامیابی ہے؟ نماز میں یہ کہا جا رہا ہے اذان میں کہ آؤ کاروبار میں ترقی ملے گی؟ کیا اذان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤ تیری اولاد ہوگی؟ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. اور حقیقی فلاح وہ ہے جو آخرت میں بندہ دوسرے بندوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کر پائے گا، وہ ہے صاحب فلاح لوگ. ہم لوگوں نے شفاعت کا مطلب کچھ اور لیا، ہم نے فلاح کا مطلب کچھ اور لیا، ہم نے کامیابی کا مطلب کچھ اور لیا، مگر وہ مطلب نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی معرفت ہوتی ہے. اسے امام بنایا جاتا ہے. امام کس کا؟ معرفت کا. امام کس کا؟ شفاعت کا. ایک دامن اپنی زندگی میں کبھی مت چھوڑنا، اور وہ دامن ہے اہل بیت کا. اور اہل بیت کا مقابلہ کبھی کسی سے مت کروانا. ہم لوگ مقابلہ نہیں کروانا، ہم لوگوں نے محبت کرنی ان سے.
اور اپنی نسلوں کو اہل بیت کی محبت سکھایا کرو، ان کے واقعات سنایا کرو، ان کی باتیں سنایا کرو، تاکہ ان کے دل میں محبت اہل بیت پیدا ہو، ان کے دل میں، بولو، محبت اہل بیت پیدا ہو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جب آخری وقت آتا ہے تو بندے کے اوپر سکرات کا جب وہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ محفلیں سامنے آتی ہیں جو آپ نے پوری زندگی جن میں وقت دیا ہوتا ہے، وہ دوست سامنے آتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ہستیاں سامنے آتی ہیں جس سے آپ نے زندگی میں محبت اور عشق کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے اس وقت مہمان بنتے ہیں۔ جب فرشتے جان نکارے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس وقت آتے ہیں کہ آج دوست کا دوست سے ملنے کا وقت آ گیا۔ وہ وقت سب سے مشکل وقت ہے، کیونکہ زندگی میں جو تم نے کمایا، جو کھٹیا بٹیا سارا، وہ سارا اسی وقت تجھے ملنا ہے۔ وہ وقت ملنے کا وقت ہے۔ جس طرح اتحیاتوں میں ہم آخری دعا پڑھتے ہیں تو وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ سلام پھیرنے کا۔ حقیقت میں وہ وقت ملنے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ جو اس وقت اپنے رب سے دل میں تمنا اور مراد رکھتے ہو، نماز کے آخر میں جب تشہد میں بیٹھتے ہو تو میرا رب کہتا ہے اب اس کو انعام ملنے کا وقت ہے کہ جب یہ سلام پھیرے، یعنی جب یہ سلامتی کی بات کرے تو میں اس کو وہ عطا فرماؤں جو اس کے دل کی تمنا ہے، جو یہ چاہتا ہے۔ اس وقت، آخری وقت، جب بندے کی موت کا وقت ہو، تو جس سے ساری زندگی آپ نے عشق اور محبت کیا ہو، اور اگر ساری زندگی علی کا نام لیا، ساری زندگی امام حسن اور حسین کا نام لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی سوچا ہے کیا ہے اس کا مطلب؟ کبھی سوچا ہے کہ حسین صرف نبی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ وہ حسین جس نے اپنے نانا کی زبان چوسی، پھر اسی ہونٹوں پہ جب امام حسین کی گردن کو کاٹا گیا، اتارا گیا، پھر اسی ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری گئی۔ امام اور دوسرے جو امام کے ساتھی تھے، ان کے مبارک جسموں پر گوڑوں کے کھر لگے، ان کے سم لگے۔ ایک مرتبہ میرا بیٹا میرے ساتھ لیٹا ہوا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو میں ایک دم سے مجھے لگا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا۔ ایک سیکنڈ کے، چند سیکنڈ کے لیے جو ہی میری آنکھ کھولی تو میں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اور جب اس پہ ہاتھ لگا تو میری جان جان میں اور میری سانس سانس میں واپس آئی۔ تو وہ خاندان اور وہ امام حسین جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ساری اولاد رب کے سامنے قربان کر دی۔ جوان بچے تھے، جوان، علی اصغر 6 ماہ کا، علی اکبر 16-18 سال کے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور حضرت امام حسین ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں۔ ایک فرشتہ آیا
اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک چاہیے، ان دونوں میں سے ایک چاہیے، آپ حکم فرما دیں کہ کسے لے کے جانا ہے، آپ کے بیٹے کو یا حسین کو؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں کی طرف دیکھا اور فرمایا تم ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو نہیں، حسین تو کہیں اور جائے گا، حسین تو کہیں اور جائے گا، اور حسین تو ایک تاریخ لکھے گا، حسین ایک تاریخ لکھے گا۔ کربلا میں جنات بھی تھے، جتنے زخمی تھے ان کی مرہم پٹی بھی کرتے تھے، اور جتنی پیاسے تھے انہیں پانی بھی پلایا کرتے تھے۔ وہ جنات کہتے ہیں کہ ابھی جو لوگوں کو کربلا کے واقعہ کا لوگوں کو سنایا جاتا ہے، یہ 1% بھی نہیں، جو وہاں ظلم ہوا اور جو زیادتی ہوئی، وہ دنیا کے لوگوں کو 1% بھی نہیں پتا۔ اگر وہ کوئی بندہ سن لے حقیقت میں کتنا ظلم ہوا، یا وہ خواب میں دیکھ لے، تو وہ پوری زندگی نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے۔ اس کے چھپ جانے میں بھی حکمت ہے۔ میرے دوستو، ہماری گردن پہ جو سب سے بڑے احسان ہیں وہ ایک ہی گھرانے کے ہیں، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اور ان کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ دین کہاں اترا؟ نبی کے گھر میں اترا۔ وہی کہاں اترتی رہی؟ میرے نبی کے گھر میں اتری۔ سب سے زیادہ میرے نبی کو کنہوں نے دیکھا؟ نبی کی آل اولاد نے۔ بستر پر لٹا کے کسے گئے تھے جب امانتیں دینی تھی؟ مولا کائنات کو، کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قربانی کا وقت آیا تو نبی نے کسی اور کو لٹا دیا، کسی اور کی قربانی دے دی، اپنوں میں سے کسی کو نہیں لٹایا۔ تو میرے نبی نے وہ گلہ بھی ختم کر دیا کہ علی تم لیٹو اور امانتیں دے کے مدینہ واپس آ جانا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس رات کے علاوہ میں کبھی بھی چین اور سکون سے نہیں سو سکا، کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے صبح زندہ اٹھنا ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنے مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا کہ علی صبح مدینے آنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ گھرانہ ہے، یہ ایسا گھرانہ ہے جس کے احسانات ہماری گردنوں کے اوپر ہیں، ہمارے کندھوں کے اوپر ہیں۔ اپنی دعاؤں کے اندر اہل بیت کی اولاد، اہل بیت کو، ان کی اگلی پچھلی نسلوں کو شامل کرو۔ اپنی دعاؤں میں اصالِ ثواب کے اندر، اپنی دعاؤں میں اپنے اصالِ ثواب کے اندر اہل بیت کو شامل کرو۔ اگر کبھی دنیا کے کسی مسئلے میں اٹک جاؤ، پھنس جاؤ، تو نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، اور کچھ اصالِ ثواب کے لیے بعد میں کچھ پڑھائی کرو، اور کچھ صدقہ کسی مستحق کے گھر پہنچا کے آؤ، تلاش کر کے تلاش کر کے تلاش کر کے، ایسے مت کسی کو دینا۔ یہ 2-3 کام کر کے اپنی جولی اپنے نبی کی بارگاہ میں پھیلاؤ کہ یا رسول اللہ، صحابہ کے دور میں اگر کوئی صحابی کبھی کسی مشکل میں آتا تو وہ آپ کے در پہ آتا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مشکل ہے، آپ دعا فرمائیں میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ مجھے تو میرے اللہ نے پیدا ہی اس دور میں کیا کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔
یا رسول اللہ میں اس حاجت میری میں پھنسا ہوں، اس مشکل میں پھنسا ہوں، مجھے یہ حاجت میری پوری کی جائے، آپ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے۔ اور وہ جو سارا ثواب ہے نبی پاک اور ان کی اہل بیت کو ہدیہ کرو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ ہستیاں، اہل بیت کی ہستیاں جنہیں آپ ہدیہ کرتے ہو، وہ اپنے رسول کو ایک ایک بات بتاتی ہیں، وہ اپنے نبی کو ایک ایک بات بتاتے ہیں جا کے کہ میرے نانا، میرے بابا، کہ ہماری روحوں کو فلاں بندے نے ہدیہ بھیجا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے ہاں اصالہ ثواب الحمدللہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور میں آپ کو بار بار آج آنے والوں کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب بلند کر دیے، آپ کے بخت بلند کر دیے۔ کئی چارے ہیں جنہیں پہلی دفعہ دیکھا میں نے۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ ان چہروں کو ہمیشہ رسوائی سے بچا کے رکھے، اور ان چہروں کو ہمیشہ اللہ کے فضل میں رکھے، اور آخرت میں اہل بیت کے ساتھ رکھے۔ میرے دوستو، جب آنکھ بند ہونی ہے نا، تو اس وقت بندے کو سمجھ آئے گی کہ میں نے ساری زندگی کہاں گزاری اور کس کے ساتھ گزاری۔ کاش کاش جب وہ دیکھے گا نا کہ یہاں پروٹوکول کس کا زیادہ ہے، اسے سمجھ آئے گی کاش میں اپنے نبی کی آل کا دامن نہ چھوڑتا، کاش میں ان سے عشق کرنے میں 2-3 قدم اور آگے بڑھا لیتا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز اس قابل ہے؟ کیا مجھے یقین ہے کہ میری نماز اس قابل ہے کہ میری بخشش اس نماز سے ہوگی؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے بندہ دعویٰ کرنے والا؟ اور اگر میں یہ بولوں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کے فضل پہ دعویٰ کرے کہ اللہ کا فضل ہوگا تو دوزخ سے بچ سکیں گے، اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جا سکیں گے، میرے دوستو فضل پہ کتنا بھروسہ ہے؟ اگر فضل کی کوئی شکل ہوتی تو وہ اہل البیت ہوتے، اگر فضل کی کوئی شکل صورت ہوتی تو وہ اہل بیت کی شکل میں ہوتے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تم دونوں میں 2 چیزیں، آپ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، میری اہل بیت، میری اہل بیت، میری اہل بیت، کہ میرے بعد میری عطرت کا خیال رکھنا، میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اب خیال سے کیا مراد تھا؟ نبی آخری وقت میں کیوں کہتے رہے اتنی دیر یہ چیزیں چلتی رہیں؟ میرے نبی کو یہ کیوں فرمانا پڑا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا؟ کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آپ کی امت آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کرے گی۔ میرے دوستو 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جو اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے اور اہل بیت کی عزت کرنے کی بجائے ان کے مقابلے کروایا کرتی تھی۔ بھئی آپ کو اور مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو مقابلہ کروانے کی؟ کیا کبھی آپ نے اپنے والدین کا مقابلہ کسی اور کے والدین سے کروایا ہے؟ کبھی نہیں کروایا ہوگا۔ اپنے والدین کتنے عزیز ہیں؟ دراصل ہمیں مس گائیڈ کیا گیا، ہمیں مقابلے بازی میں ہمیں لگا دیا گیا۔ تو جن سے مقابلہ کرواتے ہیں تو کبھی ان سے تو پوچھو، وہ تو بولیں گے اہل بیت ہمارے سر کے تاج۔ بھائی جس کو ولایت ملی کس کے در سے ملی؟ اہل بیت کے در سے ملی نا، مولا کائنات دیتے ہیں نا ولیوں کو ولایت۔ وہ اختیار میرے نبی نے اور میرے اللہ نے دیا کس کو؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ ایک بات تو بتاؤ، جو شخص، جو ہستی ولایت دینے پہ قادر ہے، اور اگر تم اس سے کوئی چیز مانگو
تو کیا نہیں دے گا وہ؟ کہتے ہیں کہ مردے شہید کو کیا نہ کہو، مردہ نہ کہو. کیوں؟ وہ اپنے اللہ سے رزق پاتا ہے. علی تو امام المتقین ہے، علی تو سید الشہداء ہے، علی تو امام الاولیاء ہے. ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کے آئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو حضرت امام سے عرض کرنے لگے خواجہ خضر علیہ السلام کہ امام، میں آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہوں، آپ نے بتانا بھی اور مجھے تلاش بھی کرنا میں کہاں ہوں. امام مسکرائے. یہ مجھے میرے مرشد نے واقعہ سنایا تھا کہ بیٹا امام حسین کا علم دیکھ لینا کتنا ہے. یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم اس میں یہ واقعہ سنایا. تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ آپ پوشیدہ ہوں، میں آپ کو تلاش کرتا ہوں. تو حضرت امام حسین فرمانے لگے آپ پوشیدہ ہوں. تھوڑی ہی دیر میں حضرت امام حسین نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ یہاں ہیں، نکل آئے باہر. تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام واپس آئے تو بڑے حیران ہوئے. تو پھر امام فرماتے ہیں اب میں پوشیدہ ہوں گا، اب آپ تلاش کرو گے. تو حضرت امام حسین پوشیدہ ہوئے. تو خواجہ خضر علیہ السلام کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. وہ کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی جنت میں، کبھی کہاں کبھی کہاں. تو حضرت امام حسین نہیں ملے. جب تھک گئے تو فرمانے لگے کہ امام آپ کہاں ہیں؟ تو امام ظاہر ہوئے. امام سے عرض کرنے لگے امام یہ کون سا مرتبہ ہے؟ آپ تھے کہاں؟ تو امام فرمانے لگے میں لا میں چلا گیا تھا. لا کے مقام میں کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. لا، لا مقام ہے کلندریت کا. لا کس کا مقام ہے؟ کلندریت کا. اور کلندر اعظم کون تھے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کسے کہا تھا اذان دو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس کو بلال ملے اس کو کلندری فیض ملتا ہے. ملے تھے نا؟ ملے تھے. جس کو فیض ملا حضرت بلال سے، اس کو کون سا فیض ملا؟ کلندری فیض. اور کلندر تو آزاد ہوتا ہے، کلندر تو آزاد ہوتا ہے. تو جس کو فیض اور توجہات پہاڑوں کی مانند ملا، سمندروں کی مانند ملا، وہ کلندروں کا امیر ہوتا ہے کہ وہ جو کہے وہی ہونا ہے. تو بات تھی خواجہ خضر علیہ السلام کی. تو فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ وہ فرمانے لگے میں مقام لا میں چلا گیا تھا. مقام لا کیا ہے؟ میرے مرشد نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ میاں صاحب کلندر کیسے بنتا ہے؟ فرمایا لا کہنے سے. کیا کہنے سے؟ لا کہنے سے. لا سے کیا مراد ہے؟ لا سے مراد ہے میرے رب تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے.
कलंदर की अपनी जात भी कुछ नहीं है। समंदर हो नूर का और कायनात के सारे समंदर हों और एक आबशार की तरह गिर रहे हों, और नीचे अगर कोई कलंदर हो तो वो एक भी कतरा जमीन पे गिरने नहीं देता, सब जज़ब कर जाएगा। इसलिए जो कलंदर हो, अगर उसको जज़ब की कैफियत में आ जाए, पहली तो बात है कंट्रोल करता है, उसे पता है कि वो जज़ब में आए तो क्या होगा। जो कलंदर है उसमें नबी और उस कलंदर के दरमियान फासले नहीं होते, बीच में कोई वास्ता नहीं होता, वो बराह रास्त अपने नबी के बराह रास्त होते, उन्हीं की महफिल से फैज पा रहा होता है, और उसकी पुश्त पे हाथ होता है मौला कायनात का, और उसको लाबे दखन पिलाया जाता है मौला कायनात का, और फिर उस लाबे दखन को कंट्रोल करने के लिए उस आग को, क्योंकि मौला कायनात तो हैं ही जलाल, मौला कायनात तो हैं ही जलाल, तो उस जलाल को कंट्रोल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमाम हुसैन का लुआब दहन पिलाया जाता है। तो ये वो मुकाम था अल्लाह का जिस पे हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लेके गए, और कौन हस्ती उसे तलाश नहीं कर सके उन्हें। अब खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, और वहां क्या बात हो रही है, मूसा अलैहिस्सलाम इल्म मांग रहे हैं किन से, खिज़र अलैहिस्सलाम से, और यहां क्या मुकाम है कि ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम इस क्वालिटी को देख के, इस फैज को देख के हैरत में थे। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्जा है, मुकाम है। तो इस महफिल में जो इकट्ठा होने का हमारा जो एक मिशन है, जो हम मिशन लेके चले, क्योंकि मेरा मिशन आप लोगों के साथ है ना, अकेला मिशन बंदा नहीं चला सकता। हमारा मिशन है कि हम अहले बैत, इस दुनिया में अहले बैत की मार्फत हासिल करें। अहले बैत क्या थे, कौन थे, मेरे नबी ने क्यों फरमाया था मेरी अहले बैत का ख्याल रखना, क्यों फरमाया गया था कि कुरान के साथ दूसरी चीज कौन सी होगी, अहले बैत। कुरान को अहले बैत से क्यों जोड़ के रखा जानते हो, क्योंकि मेरे नबी ने अहले बैत को फैज और तवज्जुहात और करम ऐसा फरमाया था, उन्हें पता था मेरी अहले बैत कभी कुरान से जुदा नहीं हो सकेगी। मेरे नबी की औलाद कहां कहां है, सारी दुनिया के अंदर, हर रंग के अंदर, हर मसलक के अंदर मेरे नबी की आल मौजूद है। देखो, अगर हीरा कीचड़ में गिर जाए, क्या वो हीरा नहीं रहता? हाँ, रहता है ना। तो अगर मेरे नबी की औलाद में से कोई गरीब हो, कोई कम इल्म हो, या जिसे दुनिया ना जानती हो, तो क्या उसको इज्जत का वो हकदार नहीं है ना? तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे नबी की मदद सबसे ज्यादा उस शख्स के साथ है जिसने मेरे नबी की अहले बैत और उनकी आल का आज भी ख्याल रखते हैं। मैं आपको मुशाहदे की बातें बता रहा हूं, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो हमारे सामने नतीजे हैं जिसके। अल्लाह के बंदो, जो किसी वली से मोहब्बत करे, जो किसी वली से इश्क कर ले, तो मेरा अल्लाह तो उस पे मेहरबानियों के दरवाजे खोल देता है। हजरत अली अस्कर के बारे में औलिया कराम फरमाते हैं कि वो 6 माह के जब शहादत हुई ना,
آج ان کے اندر اتنی طاقت، ان کا مرتبہ اور مقام اتنا ہے کہ علی اصغر علیہ السلام آج بھی کسی کو ولی بنانا چاہے تو ولی بنا سکتے ہیں۔ کتنی ماہ کا بچہ؟ 6 ماہ کا بچہ۔ 6 ماہ کے بچے کے دانت پہلے 2-4 نکلتے ہیں۔ جس بچے کے منہ میں دانت بھی نہ ہو وہ صاحب ولایت نہیں، ولایت تقسیم کرنے والا بنا ہوا بیٹھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اہل بیت کے بارے میں کتب کا مطالعہ کیا کرو۔ میں اگر پوچھوں گا نا کہ فلاں امام کے بیٹوں کے نام تو ہمیں نہیں آئیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت اہل بیت سے دور رکھا گیا، جنہوں نے جان بوجھ کے میرے نبی کی آل پہ ڈالا بغیر کسی قصور۔ اللہ کے بندو، ان کا قصور بھی ہو تو کیا وہ رعایت کے حقدار نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا، میں نے جو تمہیں تبلیغ کی، جو دین دیا، جو اسلام دیا، اس کے عوض میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا میرے بات۔ انہیں پتا تھا۔ اپنے ارد گرد اہل بیت کے گھروں کو تلاش کر کے رکھا ہو۔ میرے بچوں وہاں پہنچو، کبھی پوچھو تو صحیح جا کے کوئی کسی دکھ، کسی تکلیف کو، کبھی ضرورت پوری تو کرو۔ آپ میری بات کو سمجھو نا، اگر ان سے محبت کرنے والے کو ولایت مل سکتی ہے، ان کے غم میں غمگین ہونے والے کو بخشش مل سکتی ہے، فضل مل سکتا ہے، کرم مل سکتا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونے والے کو فضل اور کرم مل سکتا ہے، دوستوں تو کیا نہیں مل سکتا؟ اپنی نسلوں کو یہ بتا کے جاؤ، سمجھا کے جاؤ، آپ کی نسل وہی کرے گی جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گی۔ آپ کی نسل وہی کرے گی جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گی۔ والد جائے نماز بچھائے، والدہ جائے نماز بچھائے اور نماز پڑھے اور بچہ پوچھے نا یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو بچہ خود شروع ہو جاتا ہے ٹوٹے پوٹے سجدے رکوع کرنے، اور جب تم گھر میں بولو گے کہ علی، کوئی فاطمہ تھی، کوئی حسن تھا، کوئی حسین تھا، کوئی عقیل تھا، کوئی علی اکبر تھا، کوئی علی اصغر تھا، کوئی قاسم بن حسن تھا، کوئی زینب تھی، کوئی سکینہ تھی، کوئی زین العابدین تھا، امام نقی تھے، تقی تھے، حسن عسکری تھے، باقر تھے، جعفر تھے، مہندی آئیں گے۔ اہل سنت والجماعت ہے نا ہم لوگ، ہمارا تو عقیدہ ہے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے ابھی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، ہم اہل سنت ہو کہ ہم اہل بیت سے عشق کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا اہل بیت سب کی نہیں ہے؟ سب کی ہے۔ تو جب آپ اہل بیت کا نام گھر میں لوگے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اپنی حاجتیں اور مرادیں اور تمنائیں دل میں رکھا کرو اور ان پہ توجہ رکھا کرو کہ ہم اس محفل میں بیٹھے، اس محفل کی برکت و وسیلے سے میرا رب مجھے ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو میں ان سے مانگوں گا، اور ان ہستیوں کی برکت اور وسیلے سے مانگوں گا، مجھے ملے گا اور ملتا ہے انشاءاللہ۔ میں تو اس کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ان محفلوں کے بارے میں بشارتیں کیا ہیں۔ لوگ سن نہیں پاتے، لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جنہوں نے اس محفل میں حصہ ڈالا ان کو مبارک، جنہوں نے اس محفل میں ایک دفعہ ہی جھاڑو لگایا وہ مبارک، جنہوں نے ایک لڑی لگائی وہ مبارک، جنہوں نے یہ جھنڈیاں لگائیں وہ مبارک، جنہوں نے دریاں بچھائی وہ مبارک۔ اللہ کی قسم وہ مبارک لوگ ہیں، اللہ کی قسم وہ مبارک لوگ ہیں، اور اللہ کی قسم وہ مبارک لوگ ہیں۔ اگر اپنے گھر میں بندہ ان ہستیوں کا نام لے، ان ہستیوں کو اصالِ ثواب کے لیے اپنی اولاد کو سکھائے،
کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ان کو، اپنی اولاد کو ان کو نام سکھاؤ۔ اگر آج اولاد آپ کو اس حال ثواب کرتا دیکھے گی، اگر آج آپ کی اولاد دیکھے گی کہ میرا باپ یا میری ماں ان ہستیوں کو اس حال ثواب کرتی تھی، انہیں عزت دیتی تھی، فوقیت دیتی رہی، تو میرے دوستو پھر آپ اور میں جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں قبر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم پیچھے سرمایہ چھوڑ کے آئے ہیں اپنی نیک اور صالح اولاد کی شکل میں، اور اپنی اولاد کو اہل بیت کا عشق سکھا کے آئے ہیں۔ میں آپ کو بار بار ایک بات یاد کراتا ہوں، اپنی اولاد کو اہل بیت کا عشق سکھانا، اپنی اولاد کو اہل بیت کے بچوں کے نام، عورتوں کے نام، سب کے نام یاد کروانا، اور انہیں واقعات سنانا کہ میرے بچوں یہ میرے نبی کی اولاد تھی، یہ میرے نبی کی اولاد ہے۔ اور اگر ان سے آج بھی مدد مانگی جائے، یہ آج بھی پہنچتے ہیں، مگر کوئی محبت کرنے والا ہو۔ تو یہ ان معاملات کو ہم نے اپنی نسلوں کے اندر لے کے چلنا ہے۔ اپنے بچوں کو جب تھوڑے سے وہ عقل مند ہوں، کربلا پڑھ پڑھ کے دکھاؤ کہ میرے بچوں، کربلا میں امام نے قربانیاں دی، میرے نبی کی اہل بیت نے قربانیاں دی، بچوں نے قربانیاں دی، خواتین نے قربانیاں دی۔ آج آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی کی ماں بہن کا کوئی سرے بازار دوپٹہ کھینچے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچو گے؟ یعنی یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ آج آپ کو اور آج مجھے اہل بیت کی محبت کے اوپر پردے پڑے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اہل بیت کیا صرف محرم میں یاد کرنے کے لیے؟ کیا میرے نبی نے جو قربانیاں دی، میرے نبی کی آل نے قربانیاں دی، کیا صرف محرم کے لیے دی؟ پورا سال میں اور آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو کہ آخرت میں جانے کا اور آخرت میں جو پانا ہے اس کا کوئی خیال کسی کو نہیں۔ دیکھو، دنیا میں جس سے محبت کرو، آخرت میں اسی کا ساتھ پاؤ گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت مجھے حوض کوثر پہ آ کے ملے گی، اور جو ان کو فالو کرنے والے ہوں گے، جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو ان سے عشق رکھنے والے ہوں گے، وہ بھی حوض کوثر پہ ملیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملیں گے جا کے۔ کسی کو اپنے پردادا کے دادا کا نام یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ بولو بولو، نہیں یاد نا؟ یہ وہ وقت ہے میرے دوستو کہ ایک ایک بندے نے جانا ہے، تو دو تین نسلوں کے بعد نام بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی فوتگی پہ تھا، تو میں نے جن کی فوتگی میں انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد، چند دن بعد وہ مجھے ملے، چند دنوں بعد، عرصے نہیں، تھوڑے چند دنوں بعد ملے، تو میں انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ فوت شدہ کی باتیں کرنا بند ہو گئے کہ ہمارے فلاں تھے، ان کے گھر کا کوئی رشتہ تھا، میں نام نہیں لیتا، تو انہوں نے 2-4 دنوں کے بعد بالکل وہ انہیں بھول گئے، تو 2-4-5 ہفتہ 10 دن بعد وہ ہنسنا شروع، اپنی پوری طرح زندگی کے اندر واپس آ گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر 10 دنوں کے بعد یہ حال ہے تو 10 سال بعد کیا ہوگا، پھر 20 سال بعد کیا ہوگا، 30 سال بعد کیا ہوگا، پھر 110 سال بعد کیا ہوگا۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے یہاں سے خود کر کے جاؤ۔ میں قبرستان میں تھا تو مجھے میرے مرشد نے، میاں صاحب نے ایک عمل دیا،
تو جو پڑھنا گھر میں تھا اور اس عمل کا ایک عمل کرنا تھا جو قبرستان میں کرنا تھا. تو میں اس قبرستان میں جاتا اور وہ عمل کرتا وہاں جا کے، اور وہ تھا جادو کی کاٹ کا عمل، کہ اگر تجھ پہ کوئی جادو کر دے تو میرے بچے یہ پڑھنا، اس کی نسلیں ویران ہو جائیں گی انشاءاللہ. کہ جو جادو کرے گا اس کی نسلیں ویران ہو جائیں گی. اور میں نے اس مہربان کے لیے پڑھا جو بیٹھا ہوا تھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو ایک خواب سنا رہا ہوں جس پہ مجھے میرے مرشد نے ایک عمل دیا. ایک بندہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے اور چوکی لگا کے پڑھ رہے ہیں. اب جو عملیات سے ہیں نا بندے، انہیں پتہ ہے چوکی لگا کے بیٹھنا کیا ہوتا ہے، کہ یعنی اس نے وقت اور جگہ مقرر کی ہوتی ہے جہاں اس نے روزانہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. نہ وقت آگے پیچھے ہو نہ جگہ آگے پیچھے ہو، یعنی ایک جگہ ایک مکان، یعنی زمان اور مکان ایک ہو. اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے. اب میرے ساتھ ایک کامل درویش تھے، ان کے مرشد نے وارسی سلسلے سے فیض پایا. تو وہ درویش کامل میرے ساتھ، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ تو فرمانے لگا تم نہیں جانتے یہ تیرے لیے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا میرے لیے کیوں بیٹھا ہے؟ تو فرمانے لگے تیرے پہ جادو کر رہا ہے، تیرے لیے اسے کسی نے بٹھایا ہے. تو فرمانے لگے ہوشیار رہے گا. میں اٹھا تو اپنے مرشد کے پاس گیا. میرے پاس میرے مرشد نے مجھے اتنا سرمایہ دیا ہوا ہے کہ میں پڑھوں تو جو چاہوں اپنے رب سے مانگ لوں. میرے مرشد نے مجھ پہ اتنا فضل دیا ہوا ہے، مجھ پہ کیا ہوا ہے. مگر پھر میں اپنے مرشد کے پاس گیا کہ تاکہ مجھے میرے اندر یہ احساس ہمیشہ رہے کہ میں اپنے مرشد کا محتاج ہوں. اور مجھے پتا تھا میرا مرشد جب منہ سے کوئی الفاظ نکالے گا وہ مقبولیت والے لفظ ہوں گے، قبولیت والے الفاظ ہوں گے. میں اس قبولیت اور مقبولیت کو لینے کے لیے پھر گیا. تو مجھے پتا تھا کہ وہ ایک اور کوئی نایاب اور نادر عمل بتا دیں گے مجھے. میں نے جا کے ان سے پوچھا، ان سے یہ عرض ان کے سامنے رکھی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کھڑے ہو جاؤ، حضرت امام حسین کا غلاف کا ٹکڑا آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. بات سمجھائیے، میرا بیٹا جو تیرے سامنے تو ادب کرے اور تیری پشت کے ادب نہ کرے، اس دھوکے باز سے بچ. ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس ہستی کی محبت ہو اس کی روحانی موجودگی ضرور ہوتی. تو جیسے حضرت امام حسین کا سامنے ادب ہے، ویسے ہی امام کے غلاف کے ٹکڑے کا، جو ان کی قبر مبارک کا غلاف ہے، اس کے ٹکڑے کا بھی ویسا ہی ادب ہے. ایک بندہ فیض، توجہات، فضل اور کرم ہمیشہ پاتا ہے. نیچے بیٹھو اور توجہ میری طرف رکھو. آپ کی توجہ ہٹتی ہے، میری توجہ بھی ہٹ جاتی ہے. کوئی رٹا نہیں لگایا ہوا میں نے، جو چیزیں اترتی ہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، رٹا نہیں لگایا میں آپ کے لیے ایک محفل سے دوسری محفل کے درمیان کیفیات اکٹھی کرتا رہتا ہوں، وہ توجہات اکٹھی کرتا ہوں، وہ دعائیں اکٹھی کرتا ہوں، وہ وعدے لیتا ہوں ان ہستیوں سے، دعا کر کے، عرض کر کے، نماز پڑھ کے، نیاز دے کے، ان ہستیوں سے آپ لوگوں کے لیے مانگتا ہوں، اپنے لیے مانگتا ہوں، اپنی نسلوں کے لیے، آپ لوگوں کی نسلوں کے لیے مانگتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں کہ یہاں جو آئے اللہ تعالیٰ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجے. آپ یقین کرو، اللہ کی قسم میں نے ایک شخص کے لیے بولا تھا وہ نہ آئے، اور اللہ کی قسم وہ نہیں آیا. میں نے کہا تھا، میں نے عرض کی تھی کہ میرے مالک اسے نہ لے کے آنا، اور اللہ کی قسم اللہ اسے نہیں لے کے آیا. میرا اللہ پیر باندھ دیتا ہے، میرا اللہ وقت باندھ دیتا ہے، میرا اللہ کیفیات باندھ دیتا ہے.
اب بہانہ جو مرضی بنے. تو بات ہو رہی تھی مرشد کی، تو میرے مرشد نے ایک عمل دیا مجھے. اللہ آپ سب کی جوڑیاں بھرے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو میرے مرشد نے مجھے عمل دیا اور فرمایا کہ ہر تیسرے دن قبرستان میں جانا اور جی گوشت لے کے جانا اور ان جو عمل کر رہے ہیں ان کو ہدیہ کر دینا. آپ یقین کرو تھوڑا ہی عرصہ گزرا، سب سے پہلے اس جادوگر کی دوڑ لگی. کس کی دوڑ لگی؟ جادوگر کی دوڑ لگی. اور اس نے انہیں بتایا جا کے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ اسے اٹھاؤ اسے اٹھاؤ، ورنہ تجھے بھی مار دے گا ہمیں بھی مار دے گا. اٹھاؤ اسے. اور وہ پھر اٹھانے آئے کہ معاف کر دیں. میں نے معاف تو کر دیا، عمل نہیں چھوڑا ہے. یہ بات یاد رکھو، پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی جادوگر صلح بھی کر لے، کوئی جادو کرنے کرانے والا صلح بھی کر لے، عمل پورا کرنا ہے، عمل نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے؟ اہل بیت کی محبت دل میں رہے گی نا. پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، جب توجہات ہوتی، ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو اہل بیت اور ان کی قربانیاں یہ دیکھ رہے نام لکھے سارے، ان کی قربانیوں کو خود بھی یاد رکھنا اور اپنی نسلوں کو بھی یاد رکھنا، ان کی اپنی نسلوں کو بھی یاد کروانا کہ جب تو قبر میں جائے تو تیرا بچہ تیری قبر پہ آئے اور آ کے بولے واہ میرے والد یا واہ میری والدہ، تو نے جینے اور مرنے کا سلیقہ سکھایا. تو ہمیں ان ہستیوں کے حوالے کر کے گئی جو اس کائنات کی سب سے معطر اور صاف اور پاک ہستیاں تھیں، جن کی پاکیزگی قرآن کے اندر آئی، جن کی پاکیزگی قرآن کے اندر آئی. تو آپ اندازہ لگاؤ نا وہ ہستیاں کس درجے کی ہوں گی، وہ ہستیاں کس درجے میں کمال وہ رکھتی ہوں گی. اپنی نسلوں کو سکھانا. میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، کیوں؟ مجھے میرے اوپر وہ کیفیات ہی وہ ہیں جو کہا ہی یہ جا رہا ہے. زندہ باد. زندہ باد. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے نبی پاک کہاں ملے؟ اہل بیت کی محبت میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے. تو جب صحابہ کو میرا نبی اہل بیت کی محبت میں مل رہا ہے تو وہ سبق ہم کیوں نہیں دہرا سکتے؟ وہ سبق میں اور تو کیوں نہیں دہرا سکتے؟ تجھے کس نے روکا ہے اہل بیت سے عشق کرنے سے؟ میرا پتر، میرا بیٹا، میری بہن، ان سے عشق کرو اور انے واہ کرو، ان سے عشق کرو اور انے واہ کرو، اور ان سے عشق کرو. بابا خادم کیا فرماتے تھے کہ نبی سے عشق کرو اور انے واہ کرو. عاشق تھا نا. عاشق کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی یہاں کی کرتا ہے، کبھی یہاں کی کرتا ہے، کبھی وہاں کی کرتا ہے. عاشق ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے. عاشق تھا نا. تو کہ میاں صاحب فرماتے، کسی نے پوچھا میاں صاحب عشق کیا ہوتا ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں بھائی رہنے دے. تو کہ فرمانے لگے آپ دعا کر دیں مجھے عشق ملے. تو فرمانے لگے دیکھ عشق کے ساتھ ایک بلا ہوتی ہے، عشق کے ساتھ ایک بلا ہوتی ہے جو گلے میں پڑتی ہے. پھر تو برداشت کرے گا عشق کی بلا کو؟ تو میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں،
تو نے بھروسہ اپنی عبادت اور ریاضت اپنے حوصلے پہ نہیں کرنا، تو نے حوصلہ اپنے مرشد پہ کرنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ تو دریا کے پاس جا اور جا بیٹھ جا کے، دریا ایک دن نہیں بولے گا، دوسرے دن نہیں بولے گا، تیسرے دن نہیں بولے گا، ایک دن تو بولے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ مجھے میرے مرشد نے ایک دفعہ پوچھا تھا کیا چاہیے، میں نے اپنی انگلی اٹھائی اور اپنے مرشد کے اوپر رکھی کہ مرشد تو چاہیے۔ میں نے اپنے مرشد کی صحبت میں لگاتار 2 سال گزارے۔ اب تو تھوڑا آنا جانا لگا رہتا ہے نا، تو مسلسل 2 سال۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا میری فیوریٹ بک کون سی ہے، تو میں کہوں گا میرا مرشد ہے جس سے میں نے سب سے زیادہ اسٹڈی کی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے، میں نے اپنے مرشد کو جانا اور سمجھا کہ مرشد سے کیسے لے سکتے ہیں۔ اس کا ایک نچوڑ ہے کہ جو بندہ نفع اور نقصان سے نکل کر اپنے مرشد سے عشق کرتا ہے، اپنے مرشد کی خدمت کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے ایک چیز عطا فرماتا ہے رب، اور وہ رب ایک چیز جو عطا کرتا ہے وہ معرفت ہوتی ہے۔ جب میں مرشد سے اجازت لے کے آنے لگا تھا نا پنجاب میں، تو میں نے کہا مجھے تھوڑے کام ہیں تو میں تھوڑے عرصے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو میرے مرشد نے اجازت بھی دی، اور ایسے ہی نا تھوڑی سی بات ہونے لگی۔ میں نے کہا میری شکایتیں تو آپ کے پاس کافی آتی ہوں گی، تو فرمانے لگے ہاں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے فرمانے لگے تو کتوں کے سامنے کھیر کیوں رکھتا ہے؟ کیا فرمانے لگے؟ تو کتوں کے سامنے کھیر پکا کے کیوں رکھتا ہے؟ تو اپنی کیفیات بتاتا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ اس کو کرنے سے ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ میرے بیٹے یہ اس قابل نہیں ہے لوگ۔ یہ تو میں نے کہا میاں یہ لوگ 15 20 سال ہو گئے دعویٰ کرتے کہ ہم روحانیت میں ہیں۔ تو میرے مرشد نے کہا اگر انہیں 20 سال بھی ہو جائیں تو یہ لوگ معرفت نہیں پا سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کیونکہ یہ تربیت پانے کے لیے آئے ہی نہیں، تربیت پانے کے لیے آئے ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مرشد کے سامنے جا کے کسی کی شکایتیں کرتے ہیں، مرشد صاحب وہ ایسے کر رہے ویسے کر رہے، اگر اس کے اندر نہ ہو پھر تو غلط ہے، کہ اگر اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ بات کرتے ہو جا کے تو اگر ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، جس کے اندر نہیں تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو میرے مرشد نے کہا دیکھ جس کے پاس معرفت ہوتی ہے نا اس کے دشمن زیادہ دوست کم ہوتے ہیں، جس کے پاس معرفت ہوتی ہے اس کے دشمن زیادہ دوست کم ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ معرفت کن کے پاس تھی؟ بولو بولو، اہل البیت کے پاس۔ تو پھر دشمن کس کے ہو جائے گا؟ اہل بیت کے۔ تم صرف اپنا گریبان دیکھو، میں صرف اپنا گریبان دیکھوں، کیا میرے دل کے اندر میرے نبی کا عشق، میرے نبی کے آل کا عشق ہے یا نہیں؟ کہیں بغض تو نہیں؟ کہیں شیطان نے مقابلے کے چکروں میں کہیں اہل بیت کے کیڑے نکالنے تو نہیں معاذ اللہ شروع کر دیے؟ تو کبھی نہ کرنا۔ پہلی تو بات ہے کبھی کسی کا مقابلہ کروانا ہی نہ۔ ایک بات یاد رکھنا، صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا اہل بیت کی محبت سے ملا، ہم محبت کرتے اور رسول اللہ خوش ہوتے اور ہمارے لیے دعا فرما دیتے۔ اللہ کے بندو رسول اللہ کا زبان سے نکالنا ضروری نہیں ہے دعا کے لیے، کسی کو خوش ہو کے دیکھ لیں نبی، کسی کو خوش ہو کے دیکھ لے میرا نبی، تو کیا خیال ہے؟ حضرت بایزید بستامی، حضرت بایزید
بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک دفعہ جا رہے تو دو دوست آپس میں باتیں کر رہے، تو ایک کہتا ہے کیا تو نے باجید کو دیکھا کبھی؟ وہ کہتے ہیں وہ جو اللہ کے دوست ہیں. تو کہنے لگا ہاں وہ بڑا اللہ والا ہے. کتنے اللہ والے پتہ ہیں؟ ایک دریا ہے، دریا وحدت. کیا؟ دریا وحدت. یہ روحانیت کا ایک مقام ہے، دریا وحدت. اس پہ دو ولیوں کی ڈیوٹی ہر وقت رہتی ہے، ایک حضرت با یزید بستامی اور ایک بابا فرید. یعنی کہ اس دریا کے اندر غوطہ لگا کے ولی بنتا ہے، ورنہ دریا وحدت کے دریا میں جس نے غوطہ نہیں لگایا وہ ولی نہیں. تو ڈیوٹی کس کی لگی ہوئی ہے؟ حضرت باجید بستامی اور حضرت بابا فرید. اتنے بڑے ولی ہیں. اور بابا فرید قطب الاقطاب. اور بابا فرید کس کی نسل میں سے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے. صحابہ کرام کو میرے اللہ نے اور میرے نبی نے یہ فیض دیا، انعام دیا. میرے اللہ نے انعام دیا کہ تو نے میرے دوست یعنی میرے نبی اور ان کی آل سے جو محبت جو عشق کیا، اس کا صلہ میں یہ دوں گا، تیری نسلوں میں سے اپنے دوست پیدا کروں گا. تیری نسلوں میں سے اپنے دوست پیدا کروں گا. بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ حلال اور حرام میں فرق کر کر کے چلتا ہو، یعنی وہ یہ کہتا ہو کہ میں نے حرام نہیں کھانا اور حرام سے بچتا ہو، حرام کاموں سے بچتا ہو، حرام رزق سے بچتا ہو، اللہ اس کی 7ویں نسل میں سے ابدال پیدا کرتا ہے. کتنی نسل میں سے؟ 7ویں نسل میں سے. تو حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ اور دیگر اصحابہ کرام، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی نسلوں میں اللہ اپنے دوست نہیں چنتا؟ اور خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کی آل، میرے نبی کی اولاد، جس کی رگوں کے اندر کس کا خون ہے؟ میرے نبی کا خون ہے. کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ. تو جس علی اور جس فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے میرے نبی نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اور جب بی بی جان تشریف لے کے آتی، خاتون جنت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ تشریف لے کے آتی، تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے، چادر بچھاتے اور فرماتے فاطمہ تجھ پہ میرے والدین قربان، میرے ماں باپ قربان، آپ یہاں تشریف رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو فرمایا کرتی تھی کہ تو میری ماں جیسی ہے. آج تک کسی نبی نے نہیں فرمایا اپنی اولاد کو، کسی نے نہیں کہا تو میری ماں جیسی ہے. کیوں کہ ہماری سب کی جو سب سے قیمتی ترین ہستی حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک و جو محبت ماں جیسی رکھی، جیسی ایک ماں ایک اولاد کے ساتھ اپنا سلوک رکھتی ہے. جب نبی پاک مکہ میں نماز پڑھا کرتے تھے حرم کے اندر کعبہ کے قریب، تو کفار اوجڑیاں رکھتے تھے ان کی پشت کے اوپر. تو دیگر صحابہ بھی ہوتے تھے مگر ڈرتے تھے دوسرے لوگوں سے کہ وہ ظلم کے ایسے پہاڑ ڈھائیں گے کہ اللہ کی پناہ. تو وہ بیچارے مجبور تھے، خاموش ہو جاتے تھے. تو پھر وہ صحابہ دوڑتے تھے خاتون جنت کی گھر کی طرف کہ آپ وہ ہستی ہیں جو یہ کر سکتی ہیں، اپنے نبی اپنے والد کی پشت سے وہ وزن وہ بار اتاریں. اور میرے نبی کو تکلیف ہوا کرتی تھی،
چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ اونٹ کی اوجری پتہ کتنی وزنی ہوتی ہے؟ گائے بھینس جو صحت مند ہوتی ہے اس کی اونٹ کی ذرا اٹھاؤ، اس کی اوجری خالی نہیں، گوبر سمیت۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس طریقے سے اپنے والد کی خدمت کیا کرتی، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر جو اہل بیت میں منتقل ہوا، دو ہستیوں کو فقر منتقل کیا تھا پہلے۔ ان دو ہستیوں کا نام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، ان دو ہستیوں کا عطا فرمایا۔ ان دو ہستیوں کی نسل میں سے پھر امام چلے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس خاندان کے ساتھ اپنی نسبت ہمیشہ بنا کے رکھنا، اس خاندان کو کبھی 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 نظر انداز مت کرنا۔ میری یہ نصیحت ہے، دوبارہ پتہ نہیں کبھی ملیں نہ ملیں، میری ان باتوں کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھو۔ کبھی بھی اپنے نبی کی اہل بیت سے دور مت ہونا، اپنی اولاد کے رگوں کے اندر، ریشے کے اندر عشق اہل بیت منتقل کرنا، انہیں سٹوریاں سناؤ۔ سنڈریلا کی سٹوری تو سارے سناتے ہیں نا، تو کبھی خاتون جنت کے واقعات بھی سناؤ کہ انہوں نے کیسے امام حسن حسین کی تربیت فرمائی۔ ان کو واقعات سناؤ مولا کائنات کی کہ کس طریقے سے وہ جنگیں لڑیں، کس طریقے سے وہ دوسرے صحابہ سے محبت کرتے اور دوسرے صحابہ مولا کائنات سے محبت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کبھی وہ وقت نہ آئے کہ عمر فیصلہ کرنے کا وقت ہو اور علی اس وقت نہ ہو۔ علی ایسا شاندار فیصلہ کرتا تھا، اور علی آج بھی علی کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ علی وہ واحد ہستی ہے جس نے دوسرے انبیاء کے وقت میں جو ولی ہوتے تھے ان کی ولایت اور ان کی تربیت علی خود فرمایا کرتے تھے، اپنی پیدائش سے پہلے۔ جو اہل سنت کے فتاویٰ پڑھو، امام اہل سنت امام رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ پڑھو، ان کو پڑھو، وہ علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو آپ کو وہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کی نسل پاک میں بچہ نور۔ تو پھر ہم کس چیز، وہ جو کون سی چیز ماننے ہیں، کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ خود بھی ان کے واقعات پڑھو، میرے بچوں وہ تقریریں سنو جو اہل بیت کے حق میں ہیں، اور وہ تقریر کبھی نہیں سننی جو صحابہ کے خلاف ہوگی۔ یہ بات لکھ کے اپنے پلے سے باندھ لو، صحابہ سب کے اندر عشق اہل بیت تھا، تو جس کے اندر عشق اہل بیت ہی نہیں تھا تو وہ صحابہ ہی نہیں، ہمیں ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم تو اپنے خلفۂ راشدین کو مانتے ہیں، اور عشق اہل بیت کا عشق ہم پہ غالب، ہم پہ علی کا عشق ہم پہ غالب۔ تو آج سے اپنے ساتھ ایک عہد کرنا کہ ان ہستیوں کو اصحال ثواب بھی کریں گے، ان ہستیوں کو جو صدقہ کر کے ان کو اصحال ثواب کریں گے۔ اور ایک عمل دیتا ہوں حضرت امام زین العابدین کا، کائنات کے رازوں میں سے راز، جو امام زین العابدین کی اپنے ورد اور وظائف کے اندر تھا۔ کن کا؟ امام زین العابدین کا۔ قرآن اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے کاف والقرآن المجید۔ کیا؟ کاف والقرآن المجید۔ یہ آپ کائنات کا کوئی مسئلہ ہو، کائنات کے راز جاننے ہو، کائنات کے اسرار جاننے ہو، تکوینی نظام سمجھنا ہو، اسرار الہی جاننے ہو، اللہ کا فضل پانا ہو، کرم پانا ہو، جو چاہتا ہے کہ
بیماریاں لا علاج ہو گئیں، جو بیٹے پانا چاہتا ہو، جو اہل بیت کا عشق پانا چاہتا ہو، جو اس کاف کے اندر کھو جانا، جو اس کاف کے اندر کھو جانا چاہتا ہو۔ کاف سے کیا مراد ہے؟ کاف تو ایک اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اس کا ترجمہ تو ہے ہی نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اولیاء اللہ میں سے سب سے مشکل جس درجے کو سمجھنا ہے وہ کلندریت ہے۔ حروف مقطعات ہے نا، وہ کون سے ہیں؟ کیا کاف ان میں سے نہیں؟ میں ایک دفعہ میاں صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تو میاں صاحب نے نا ایک راز کی بات بتائی۔ فرمایا دیکھو، اب جب کاف ہے نا، کاف، اس کاف کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ پوری کی پوری اس سورہ کے اندر ہوگی۔ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ؟ الف لام میم۔ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتا کے دعا کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے۔ الف لام میم، اگر اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، اگر اس کی تفسیر جاننی ہے تو پوری سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا، تجھے الف لام میم کا راز ملے گا۔ یہ مجھے میرے مرشد نے بتایا، یہ مجھے میرے مرشد نے سمجھایا۔ تو فرمایا یہ دیکھ، یہ سارے کے سارے جتنے حروف مقطعات ہیں یہ نبی کی تعریف ہے، یہ نبی کی نعت ہے۔ کیونکہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا تو آپ فرمانے لگی دیکھو جو قرآن ہے نا، جو قرآن، یہ ساری کی سارا میرے نبی کی نعت ہے، یہ سارا کا سارا نبی کا اخلاق ہے۔ اللہ بھی بعض جگہ سے نبی سے پوچھتا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ واقعات آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ کیا ہم نے آپ کو دکھایا نہیں تھا؟ بھئی وہ واقعات تو میرے نبی سے پہلے کے تھے، اور نبی کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مجھے مرشد نے سمجھایا ساری وحی کیسے اترتی رہی، کہ جو جو وحی اترتی تھی، جو جو وحی اترتی تھی، جو جو وہ ایسے پٹی سامنے چلتی تھی، نمبر چلتے تھے، نمبر جیسے حروف چلتے ہیں نا، حروف اترتے، حروف کے اندر ڈیکوڈنگ حروف کی ہوتی اور حروفوں کے اندر وہ کائنات چلتی۔ پڑھو کاف، اور کاف کو لکھ لینا ایک پرچے پہ، پینٹر سے لکھوا لینا، اس کاف کے وہ جو کاف کا یہ جو گول ڈنڈا ہوتا ہے اس کاف کے اندر نظر جما کے پڑھنا کاف والقرآن المجید، کاف والقرآن المجید، کاف والقرآن المجید، تجھے کائنات کے راز اور اسرار اس کاف کے ڈنڈے کے اندر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے؟ اہل بیت کی محبت یاد رکھو گے؟ اہل بیت سے عشق کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ ٹھیک ہے، آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دعا کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ جو گلاس کا ٹکڑا ہے اس کو ایک ایک کر کے لائن بنا کے دیکھتے جانا اور اپنے دل کے اندر ایک حاجت، ایک منت، ایک مراد رکھنا اور دل کے اندر درود پاک پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا۔ جب اس کو دیکھو اس درود پاک کا ثواب حضرت امام حسین اور شہداء کربلا اور جو حضرت امام کے ساتھی تھے ان کو ہدیہ کر دینا، پھر ان کو ہدیہ کر کے کہنا ہم نے آپ کے غلاف کے ٹکڑے کو دیکھا، آپ کے جو تحفہ دیا، آپ کی جو قبر کے اوپر جو غلاف تھا اس کا ٹکڑا ہے، اس کی برکت اور وسیلے سے ہماری حاجت اللہ پوری فرما دے انشاءاللہ تعالی۔ چلے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد۔ یا میرے مالک جس میں کوئی آئے گا اپنی حاضری قبول فرما، میرے مالک جتنی حاضری ہماری حاجتیں قبول فرما، میرے مالک جو لوگ اپنی دل میں حاجتیں پڑھتے نہیں کرتے، میرے مالک محمد والے محمد کی شکر کرنا کے سفر سے گزرے اپنی حاجتیں قبول فرما، میرے مالک جو نے پتہ چلتا اور لکھا ان کی حاجتیں قبول فرما، میرے مالک جس کو حکم بہار کو میرے کلام
قبول فرما، پہلے بیت کا عشق عطا فرما، صحابہ کا ادب و محبت عطا فرما، اولیاء کرام کا عشق اور محبت ادب احترام عطا فرما، میرے مالک جن جادو جنات نظر بد بندی سے اللہ نجات عطا فرما، میرے مالک جس نے اس پروگرام کو رکوانے کی کوشش کی میرے مالک اسے تباہ و برباد فرما، میرے مالک جس نے اس پروگرام کو رکوانے کی کوشش کی اسے تباہ و برباد فرما، اسے تباہ و برباد، اسے تباہ و برباد فرما، میرے مالک جنہوں نے اس پروگرام کو آباد کرنے کی کوشش کی میرے مالک انہیں آباد فرما، میرے مالک انہیں آباد فرما، میرے مالک جن کی گھروں میں بڑی جھگڑے ہیں اللہ کے گھر میں سکون آباد فرما، میرے مالک جو پریشان اور مشکلوں میں پھنسے ہیں ان کی پریشانی اور مشکل فرما، میرے مالک جو ولایت کے راستے میں چل رہے ہیں جو روحانیت کے راستے میں چل رہے ہیں میرے مالک جو بنیاد کے راستے میں چل رہے ہیں میرے مالک انہیں اپنے غیر کے کاموں سے کامیابی عطا فرما، میرے مالک تنگ دستی اور مفلسی سے بچاؤ، میرے مالک تنگ دستی سے بچاؤ، بندے اور جو بیٹری محتاجی اللہ اس سے بچاؤ، میرے مالک بندے اس کی محتاجی سے بچاؤ، میرے مالک ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ عطا فرما، میرے مالک جو ہمارے دل میں نہیں جو ہمیں مانگنا چاہیے ہم وہ نہیں مانگ رہے اللہ وہ بھی عطا فرما، اللہ شکر ہے کربلا کے صدقے اور وسیلے سے عطا فرما، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فیض و وسیلے سے عطا فرما، اصحاب حسین کے صدقے و وسیلے سے عطا فرما، علی اکبر علی اصغر کے وسیلے سے عطا فرما، زینب الکبریٰ کے وسیلے سے عطا فرما، سید سکینہ کے صدقے و وسیلے سے عطا فرما، اور محمد کے وسیلے سے عطا فرما، میرے مالک ابراہیم بن مسلم محمد بن مسلم کے وسیلے سے عطا فرما، میرے نبی کے بیٹے بیٹیوں کے وسیلے سے عطا فرما، میرے نبی کے آباء و اجداد کے وسیلے سے عطا فرما، میرے نبی کی بیویوں کے وسیلے سے عطا فرما، میرے مالک وہ ہماری مائیں ہیں ماؤں کی برکت کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما، میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، کامل برکت کامل عافیت کامل سلامتی خیروں کی ذات عطا فرما، میرے مالک اب ہم 12 ربیع الاول کی محفل سے جائیں گے ان کے اندر سب مقبول لوگوں کو لے کے آؤ میرے مالک اس کو ہمیں کرنے کی اس کو 12 ربیع الاول کو منانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، اللہ غیب سے اس کے سارے انتظامات کو ہمیں غیب کے خزانوں سے فرما، میرے مالک حادثین سے بچاؤ، میرے مالک دشمنوں سے بچاؤ، میرے مالک جادو ٹونے کرنے کے آنے والوں سے بچاؤ، اور جو ہم لوگوں کے جادو کروائے میرے مالک ان کا جادو کی طرف پلٹ دے، میرے مالک ان کا جادو کی طرف پلٹ دے، ان کی بخشیں ان کی طرف پلٹ دے، ان کے حسد ان کی طرف پلٹ دے، اللہ ان کو دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا کر، ذلیل و رسوا کر، ذلیل و رسوا کر، میرے مالک جو یہاں سب بیٹھے ہیں میرے مالک ان پہ جو جن جادو جنات نظر بندش کا اثرات ہیں میرے مالک کو ختم فرما، اللہ سب کو قبر سے جو درستی عطا فرما، ان پہ شفقت کر، ان پہ فضل فرما، ان پہ رحمت فرما، ان کو بہت سے عالم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا خاص فیض عطا فرما، میرے مالک جو مانگا وہ بھی دے، میرے مالک جو نہیں مانگا وہ بھی دے، کامل برکت عافیت سلامتی اور خیروں کے ساتھ دے، غیر تاثیر کے دے، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا